آپ لوگوں کی جماعت 6 کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ کتاب میں آپ لوگ صفحہ نمبر 11 پہ دیکھیں۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو عبادت سے خالی نہ گزرے یہاں تک پڑھایا تھا۔ آج میں آپ کو سبق کے اگلے حصے کی پڑھائی کراتی ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ اس کی پڑھائی کریں۔ اسلامی عبادات میں آپ کے سبق کا کیا نام تھا؟ اسلام میں عبادت کا تصور۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں آگے پڑھیں گے۔ اسلامی عبادات میں بندے کا براہ راست تعلق اپنے خالق کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ہمارا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ رشتہ ہے۔ اس لیے اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ولی، بادشاہ اور والدین کے سامنے جھکنے، سجدہ کرنے یا ان کے نام قربانی دینے کی اسے اجازت نہیں ہوتی۔ اسلامی عبادات میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کی جاتی ہے۔ اس میں نہ تو عیسائیت کی طرح ترک دنیا کا تصور موجود ہے اور نہ ہی بدھ مت کی طرح سخت قسم کی ریاستیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی مشرکانہ طرز پر لہو و لعب کی اجازت ہوتی ہے۔ اسلام میں اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ پوری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر سویا نہ جائے، ہر روز روزہ رکھے، کوئی چیز نہ کھائی جائے، عورتوں سے کنارہ کش ہو، شادی نہ کی جائے، بلکہ شریعت کا منشا یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ نماز و ذکر میں گزارا جائے، مخصوص دنوں میں روزے رکھے جائیں اور شادی بیاہ بھی کیا جائے، مگر ان تمام امور میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں کی جائے۔ اگر اسی طرح یہ تمام امور انجام دیے جائیں گے تو یہ امور عبادت بن سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بتایا گیا کہ ان میں سے ایک نے طے کیا ہے کہ وہ ہمیشہ پوری رات نوافل میں گزارے گا، دوسرے نے ہمیشہ نفلی روزے رکھنے کا عزم کر لیا ہے اور تیسرے نے عورتوں سے الگ تھلگ رہنے کا قصد کیا ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور اس کی نافرمانی سے بچنے والا ہوں، لیکن میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں بیویاں بھی رکھتا ہوں، سو تمہارے لیے خیریت میرے طریقے کی پیروی میں سے ہے، اور جس کی نگاہ میں میری سنت کی وقت نہیں اور جو میری سنت سے بے رخی برتے وہ میرے گروہ میں سے نہیں ہے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں بس ساری رات عبادت کرنی ہے، ہمیں دنیا کے کسی کام میں بھی دخل نہیں دینا، ہمیں نہ شادی کرنی ہے، ہمیں نہ کچھ کھانا پینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے شادی بھی کرنی ہے، آپ نے روزے بھی رکھنے ہیں، آپ نے عبادت بھی کرنی ہے، آپ نے کھانا پینا بھی ہے، آپ نے زندگی کا ہر کام کرنا ہے جو ہم پہ فرض ہے، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ایک معاشرے میں، تو آپ نے اس سب کو کرنا ہے۔ لیکن آپ نے کیا وہی بات کہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور حضور کی اطاعت کرنے کے ساتھ ہی آپ نے اگر وہ کام کر لیا تو آپ کا وہ کام صرف کام نہیں ہوگا، آپ کا وہ کام کیا بن جائے گا؟ ایک عبادت بن جائے گی۔ یعنی آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کچھ کھا پی لیا ہے، پھر آپ نے گھر کے کوئی کام کر لیے ہیں، آپ نے کچھ کما لیا، کوئی محنت کر لی، تو اس میں آپ کو اس کا بھی ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ نے وہ کام کیا تو اس میں آپ نے اللہ کے حکم کی پیروی کی، یعنی جس طرح اللہ نے بتایا ہوا ہے، ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا ہوا ہے، اسی طریقے سے ہم اگر وہ کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتی ہے۔ عبادات انسان کو اس ذمہ داری کے لیے تیار کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سپرد کی ہے۔ یہ انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی اچھی صفات انسان میں پیدا کرتی ہے۔ انفرادی یعنی اکیلی اور اجتماعی یعنی اکٹھی۔ نفس کا تزکیہ کرتی ہے تاکہ وہ ایک مثالی انسان بن کر زندگی گزارے جس پر انسانی معاشرہ فخر کر سکے، یعنی ایک ایسا انسان جس پہ پورا معاشرہ فخر کرے کہ جو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے۔ بچوں، میں نے آپ لوگوں کو یہاں تک پڑھا دیا ہے، آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو مشق کا کام کرواؤں گی۔ تھینک یو۔